سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انجمن حیدریہ کی جانب سے جناب تقی صاحب بھی آپ سبھی مومنین کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتے ہیں، اور جتنے بھی اس مجالس میں جن جن کی خدمات ہیں، جو بھی شریک ہیں، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انجمن حیدریہ کی جانب سے جناب تقی صاحب ایک صلوات پڑھنے پر محمد ہر انجمن کے جو سپہ سالار ہوتے ہیں وہ ہیں میرے مولا عباس. ہر انجمن کی حفاظت کرنے والے ہیں عباس، کیونکہ آپ دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ دنیا میں کہیں پر بھی چاہے چھوٹا جلوس ہو یا بڑا جلوس ہو، حسین کا جلوس جہاں کہیں بھی نکلتا ہے ساری دنیا میں وہ مکمل ہی نہیں ہوتا جس میں عباس کا علم نہ ہو. جلوس میں 4 افراد بھی ہوں گے لیکن علم ضرور ہوگا. بنا عباس کے مکمل نہیں ہو سکتا، جیسے مجلس بنا زیارت کے مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طرح جلوس بنا عباس کے علم کے مکمل نہیں ہو سکتا. یہ 2 سنتیں ہیں. ایک سنت ہے دور سے زیارت کرنا، سنت مسلم بن عقیل، یہ بھی باب الحوائج ہے اور یہ بھی باب الحوائج ہے. یہ سنت ہے دور سے سلام کرنا مسلم بن عقیل کی. جو ہم مجلس میں خطیب نہیں ہوگا مجلس ہو جائے گی، مرثیہ نہیں ہوگا مجلس ہو جائے گی، نوحہ خان نہیں ہوگا مجلس ہو جائے گی، لیکن بنا زیارت حسین کے مجلس مکمل نہیں ہوتی. یہ سنت ہے. اور بنا علم کے جلوس مکمل نہیں ہوتا، ادھورا لگتا ہے جلوس. ایک صلوات پڑھنے پر محمد چھوٹے حضرت کا ذکر ہے، چھوٹے حضرت کا. ایسے ایسے معجزے دیکھے ہیں، میں نے اپنا خود دیکھا ہے. مولا عباس کا معجزہ دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہی بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جو گاؤں کے خطیب تھے انہوں نے کہا کہ ہم عباس کا علم نکالیں گے، اور علم نکالیں گے. اتنی تپتی ہوئی گرمی، جلتا ہوا موسم تھا کہ ننگے پیر بچے جلوس میں آ گئے. ایک علم مسجد سے تیار کیا گیا اور لے کے کربلا کی جانب بڑھا گیا، اور وہ خطیب ننگے پیر امامہ کو گلے میں ڈال کے
नंगे पैर जुलूस में आए, कोई नहा नहीं। एक मुनाजात थी जो पढ़ी जा रही थी, अब्बास कटे हाथों का एजाज थी। हाय 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 इन सबके पलट दो, मेरी तकदीर बना दो, मैं बेकसो मजबूर हूँ, लाचार हूँ आका, मुफलिस हूँ, तहे दश्त हूँ, नादार हूँ आका, आलम व मसाइब में गिरफ्तार हूँ आका, इस वास्ते नुसरत का तलबगार हूँ आका। यही मुनाजात पढ़ते हुए ये जुलूस चला है। पूरा रास्ता ये मुनाजात होता रहा, जुलूस करबला पहुंचा। करबला के सहन जो बीच में, करबला के बीच में एक गड्ढा खोदा गया, अलम को खड़ा किया गया और मौला अब्बास का, मौला जब तक बारिश नहीं होगी ये अलम यूं ही ऐसे खड़ा रहेगा, हम इसे यहाँ से हटाएंगे नहीं। खुदा की कसम ये कहीं सुनी बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस जुलूस में शरीक थे, घरों तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा अंधेरा हो जाना, दिन जो जलती हुई जमीन था ऐसा लगता था रात हो गई। अंधेरा, वो तूफान का आना, वो बारिश का आना, कोई अपने घर को नहीं पहुंचा था। ये है मेरे बाबुल हवाइज का अजमत है, ये मौला अब्बास की। अब्बास से कोई दुआ रद्द ही नहीं हो सकती। अब्बास उस अजीम का नाम है, उस बादशाह को अब्बास कहा जाता है जिसके लिए इमाम हुसैन ने कहा कि अय मेरे भाई अब्बास, मेरी जान आप पे कुर्बान, उसे अब्बास कहते हैं। जब मौला ने अपने भाई अकील से कहा, अकील कोई शुजात खानदान देखो, अकील से ही क्यों कहा? क्योंकि अकील हर कबीले का हसब नसब अच्छा जानते थे, पता था उन्हें। कहा एक खानदान है, कहा वहां मेरा रिश्ता लेके जाओ। बातें तो और हुई होगी भाई से, मैं चाहता हूं अकील उस खानदान में ब्याह करूं, अल्लाह मुझे एक बेटा दे, मैं अपने बेटे हुसैन का अलमदार बनाऊं। ये जुमला अल्लाह करे मैं समझा ले जाऊं। अली ने कहा अकील से, मैं अपने बेटे का अलमदार बनाऊं। अकील ने कहा अली मैं भी दुआ करो, आप भी दुआ करो, मुझे भी अल्लाह एक बेटा दे, मैं भी हुसैन का सफीर बनाऊं। एक सफीर हुसैन, एक अलमदार हुसैन, एक अलमदार हुसैन, एक सफीर हुसैन, दोनों की ज़ियारत भी सेम है, दोनों की ज़ियारत भी सेम है और दोनों का लक़ब भी सेम है। ये भी बाबुल हवाइज है, ये भी बाबुल हवाइज है, दोनों बाबुल हवाइज, एक सफीर हुसैन, एक अलमदार हुसैन। ये रिश्ता लेके अकील आ गए। कहा फातिमा के घर, फातिमा बिनते हिज़ाम, जो उम्मुल बनीन उनका लक़ब है, फातिमा नाम है, फातिमा बिनते हिज़ाम। पहुंचे, रिश्ते की बात की। बाप ने कहा एक बार मुझे बेटी से इजाजत चाहिए, बेटी से पूछना चाहता हूं। बेटी ने पहले ही अपनी मां को एक वाकया सुनाया था कि अम्मा मैंने आज रात ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा कि एक अमारी उतर रही है, उसमें कुछ नूरानी बीबियां उतर रही हैं और उन बीबियों में एक बीबी है जो बीच में है और मेरे करीब आके कहती है मरहबा, मुबारक हो, आपको मुबारक हो। और उसके बाद अम्मा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दाहिनी तरफ एक सितारा उतर रहा है, मेरी बाईं तरफ एक सितारा उतर रहा है, एक चांद मेरी आगोश में उतर रहा है, दो सितारे उस चांद को प्यार कर रहे हैं। समझ नहीं पाए आप, एक तरफ थे हसन, एक तरफ थे हुसैन। अब्बास आए गोद में, चांद बन के। अली ने जब मौला अब्बास को गोद में उठाया, अब्बास ने एक अंगड़ाई ली, आंखें नहीं खोली। अली ने कहा हाज़ल अब्बास। अब्बास किसे कहते हैं ये भी समझना जरूरी है। अब्बास लुगत में उसे कहते हैं जो शेर सोया हो और अंगड़ाई भरे, उसे लुगत में अब्बास कहते हैं। उस शेर को अब्बास कहते हैं, अंगड़ाई लेता हुआ शेर को अब्बास कहते हैं। कहा हाज़ल अब्बास। विलादत हुई, हसन ने कहा बाबा मुझे भी दीजिए भाई को, मैं भी जरा प्यार करूं।
حسن نے گود میں لیا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. زینب نے کہا مجھے بھی بابا بھائی مجھے بھی دیجیے، میں بھی اپنے بھائی کو ذرا پیار کروں. عباس کس عظیم شخصیت، کتنا بلند مقام، 3 معصوم کی گود میں پل رہے ہیں. عباس 3 آئمہ کی گود میں پل رہے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں. اب حسین آئے، پیار ہو گیا آپ لوگوں کا، مجھے بھی ذرا میرے بھائی کو دیجیے. مولا نے گود میں لیا، عباس نے آنکھیں کھولی. پہلی زیارت تھی حسین ابن علی کی، پہلی زیارت کی مولا کی. علی کی بابا کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی، بھائی حسن کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی، شہزادی زینب کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے حسین کی گود میں آئے مولا نے کہا اے میری فوج کے علمدار، اے میری فوج کے سپہ سالار، مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑے سے مولا عباس کے فضائل ضرور پڑھیے گا. پہلی جنگ تھی، بچپنا تھا جب چھوٹے سے، مولا عباس تھے، بچپنا تھا چھوٹا تھا، مولا علی لے کے عباس کو مسجد میں آ گئے. مسلمان عباس کی زیارت کے لیے آنے لگے. مسلمان آتے رہے، زیارت کرتے رہے، آتے رہے، زیارت کرتے رہے، زیارت ہوتی رہی، مسلمان آتے رہے. نصیریوں نے سنا، نصیری کی زیارت کے لیے عباس کی پہنچے. ایک نصیری مسلسل عباس کو دیکھتا رہا. علی نے کہا راستہ دے اور لوگوں کو بھی زیارت کرنے دے. کہتے مولا جی بھر کے دیکھنے دیجیے. کہا دیکھ لیا، زیارت ہو گئی، پھر کر لینا زیارت. کہا نہیں مولا جی بھر. کہا بتا دیکھ کیا رہا ہے. کہا دیکھ رہا ہوں میرا خدا بچپن میں کیسا دکھتا تھا. یہ عقیدہ تھا نصیریوں کا جو علی کو خدا مانتے تھے. مولا نے کہا کہ میں خدا نہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان ہی تھا خدا. بچپن میں خدا دکھتا کیسا ہے. پہلی جنگ تھی مولا عباس کی، جنگ صفین، 13 سال کا سن ہے. پہلی جنگ جب مولا نے کہا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ پہ جائے گا، حسن بھی آگے آ گئے، حسین بھی آگے آ گئے. کہا حسن حسین آپ میری آنکھوں کے تارے ہیں، میں نے کہا میرا کون سا بیٹا آج جنگ پہ جائے گا. کہا بابا کیوں؟ کہا مباہلہ سے تو آپ محمد کے بیٹے ہو گئے. عباس آگے آئے، بابا آج میں جاؤں. کا بیٹا خواہش میری بھی، میں بھی چاہتا ہوں کہ آج آپ ہی جنگ پہ جائیں. پہلی جنگ تھی. مولا علی بچپن میں بھی عباس کو بچوں سے نہیں لڑاتے تھے، بڑوں سے لڑاتے تھے. جب پہلی جنگ، اچھا ایک بات بتاؤں کہ یہ معصوم کی ذرا، معصوم کا لباس صرف معصوم کے سوا کوئی پہن نہیں سکتا. تو مولا عباس بھی معصوم ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اس صلوات پڑھنے پر محمد ایک صلوات اور پڑھنے. مولا عباس بھی معصوم ہے، سیدہ زینب بھی معصوم ہے. پہلی جنگ جب مولا جنگ کی طرف، جنگ پہ آئے، پہلی جنگ، چہرے پہ نقاب ہے، آنکھیں لال. عباس اسے کہتے ہیں جسے ایک بار گھور کے دیکھتے تھے نا وہ وہیں مر جاتا تھا دہشت. فوجیں بھاگنے لگی، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں. علی آ گئے، ایک شور ہو گیا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. ایک دوڑتا ہوا علی کے قریب آئے، علی کو دیکھ کے کہتا آپ یہاں ہے، جنگ کون کی؟ چاروں طرف یہی شور، علی آئے ہیں، علی آئے ہیں، علی آئے ہیں. مولا مسکرا کے کہتے ہیں، مسکرا کے مولا نے مسکرایا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ جب یہ سنا کہ چاروں طرف شیر ہے. کہا اچھا جو جنگ کر رہا ہے اسے کہو کہ علی نے بلایا ہے. ایک مرتبہ وہ شخص گیا، آواز دیتا ہے، علی نے آواز. عباس زین سے زمین پہ آئے، بابا کے قدموں میں سر رکھا. بابا حکم کرے، بتائیں کیا حکم ہے؟ حاضر قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم.
دیکھیے جس گھر میں سب پڑھے لکھے ہو وہاں پڑھے لکھے ہونا بھی بڑی بات ہے. جہاں سب پڑھے لکھے ہوں وہاں کوئی اور پڑھا لکھا کسی اپنی تعریف اور کروا لینا یہ بہت بڑی بات ہے. تو شاعر نے کہا کہ ایک 4 مصرے کہہ دیتا ہوں اس پہ کہ شاعر کہتا ہے کہ جب عباس آئے مولا نے سینے سے لگا لیا, پیشانی کا بوسہ دے کے کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر, لہرے گا تیرے نام کا پرچم گلی گلی, شیر خدا کے لال نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. بچپنا ہے مولا عباس کا, ہر وقت شہزادیوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہیں, بیویوں کے ساتھ رہنا, کھیلنا, کودنا, وقت سیدہ کی گود میں, کبھی سیدہ زینب کی گود میں, کبھی ام کلثوم کی گود میں, یہ گود چل رہے ہیں. ماں کے پاس وقت کم دیتے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب دیر ہو گئی آنے میں گھر, عباس بڑے بھی ہونے لگے تھے, سمجھدار بھی ہونے لگے تھے. جب وقت دیر ہو گئی تو ام البنین نے پوچھا عباس دیر کیوں ہو گئی؟ کہا بہن نے روک لیا تھا. کہا عباس کیا کہا؟ کہا بہن نے روک لیا تھا. عباس خبردار دوبارہ بہن نہ کہنا, وہ بہن نہیں ہے تمہاری جسے تم بہن کہہ رہے ہو. وہ سید زادی ہے, وہ آقا زادی ہے, وہ رسول کی نواسیاں ہیں, وہ علی کی بیٹیاں ہیں, وہ بدول کی بیٹیاں ہیں. اس دن سے لے کے عاشور تک نہ عباس نے حسین کو بھائی کہا نہ زینب کو بہن کہا. خواہش تھی, زینب نے کہا کلثوم کیا بات ہے, عباس کیوں نہیں آ رہے, میرے عباس کی خیر تو ہے. بہن چلی ام البنین کے پاس. اب اتنی محبت تھی, شہزادی آتا جیسے ہی بی بی کو آتا دیکھا عباس دوڑے. ماں کی وصیت یاد آ گئی, ٹھہر گئے, سر کو جھکا لیا. عباس کیا بات ہے, آج آئے نہیں؟ کہا جی آقازادی مجھے معاف کریے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں. آقازادی میں غلام کا بیٹا ہوں, میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں غلام ہوں. جب بھی امام حسین عباس کو آواز دیتے تھے, عباس ایک آواز پہ لبیک کہتے تھے, فوراً امام حسین کے پاس پہنچ جاتے تھے. امام نے کہا عباس بلاتا ہوں اتنی جلدی آ جاتے ہو, ایک وقت ایسا ہوگا کہ میں آواز دوں گا اور عباس تم آؤ گے نہیں. 3 دن گزر گئے, عباس سوئے نہیں, پلکیں نہیں جھپی. فضا نے کہا زینب سے شہزادی کیا بات ہے؟ عباس کا عباس ہمیشہ حسین کے ارد گرد رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں. عباس راتوں کو بھی چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. عباس کو بلایا گیا. عباس کیا بات ہے, سر اٹھاؤ, میری طرف دیکھو, آنکھیں لال ہے, سوئے نہیں, سوتے نہیں. کہا کیسے سو جاؤں؟ میرے آقا نے کہا عباس ایک وقت آئے گا کہ میں بلاؤں گا اور تم آؤ گے نہیں. لے کے بہن مولا حسین کے پاس آ گئی. بھائی کیا کہہ دیا میرے عباس سے, کیا کہہ دیا؟ حکمت و شہزادی کہتی ہے کہ جب سے آپ نے کہا کہ میں بلاؤں گا اور عباس تم آؤ گے نہیں, عباس سوتا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولا آواز دے. کہا عباس میرے بھائی وہ وقت یہاں نہیں, تم اس وقت زندہ نہیں رہو گے. حرمین کی صدا جب امام حسین نے کربلا میں دی ہے نا, علماء کہتے ہیں عباس کا لاشا اٹھ جاتا تھا. علماء کہتے ہیں عباس کا لاشا اٹھ جاتا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جتنے بہادر تھے عباس اتنے بڑے مصائب بھی, اتنے سخت مصائب ہے. جب عباس دریا پہ پہنچے ہیں,
آپ مصائب سن کے چلے جاتے ہیں، خطیب پڑھ کے چلا جاتا ہے، سننا آسان ہے۔ عزیزو جب عباس دریا پہ پہنچے ہیں نا، مشق سکینہ بھری، یہ عباس نے اپنے چاہنے والے سے بیان کیا تھا کہ جب میں مشق سکینہ بھر کے دریا سے نکل رہا تھا، ہزاروں تیر مجھ پہ چلنے لگے۔ عباس کے پشت پہ اتنے تیر لگے تھے، کہیں پشت پہ چلنا نہیں تھی۔ میں سمجھا کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے عباس کی مظلومیت کو۔ اتنے پشت پہ تیر لگے تھے کہ پشت پہ کہیں جگہ ہی نہیں تھی۔ عباس چل رہے تھے، ایک بازو کٹ گیا، عباس آگے بڑھ رہے تھے، دوسرا بازو کٹ گیا، عباس آگے بڑھ رہے تھے۔ عباس کہتے ہیں جب میری آنکھ میں تیر لگی میں پھر بھی آگے بڑھتا رہا، لیکن جیسے ہی مشق سکینہ پہ تیر لگی میری آس ٹوٹ گئی۔ عزاداروں، سینے میں دل ہے نا، سن لیجئے، پشت پہ اتنے تیر، پشت پہ تیر، بازو کٹ گئے تھے، آنکھوں میں تیر، پشت پہ تیر، کوئی بلندی سے گرتا کیسے؟ عباس کہتے میں نے گھٹنوں کو اٹھایا، تیر گھٹنوں میں پھنسایا، ہاتھ نہیں تھے، میں نے چاہا اپنا تیر آنکھوں پر نکال دے، میں تیر نکال ہی رہا تھا، ایک ملعون تیزی سے میری طرف آیا، اس کے ہاتھوں میں لوہے کا گرز تھا، گرز کو میرے سر پہ مارا۔ گرز کا سر پہ دو وجہ بیان کرتے ہیں علماء، عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ٹھہرتا تھا؟ دو وجہ، ایک وجہ ہے کہ عباس بڑے غیرت مند تھے، بہنوں کا کھلا سر، شہزادیوں کا، بیویوں کا کھلا سر نہیں دیکھ سکتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب غرز مارا تھا عباس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ علی کی دشمنی نکالی گئی کربلا میں عباس سے، علی کی دشمنی نکالی گئی، عباس کو عباس سمجھ کے نہیں مارا گیا، علی سمجھ کے مارا گیا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھو، جب سیدہ زینب کربلا آ گئی، آنے کے بعد بھائی کو رو لیا، سجاد سے کہا کہاں بنائی میرے بھائی کی قبر، بیویاں چلنے لگی، بیویوں کو روک کے کہا بیویوں خبردار، سب کچھ عباس سے کہنا، کوئی یہ نہ کہے سکینہ زندان میں مر گئی، کوئی یہ نہ کہے سکینہ کو تماچے پہ تماچا لگایا گیا، سارے راستے سکینہ کے رخسار نیلے پیلے نیلے کالے ہوتے گئے، کوئی میری سکینہ کا ذکر نہ کرے گا عباس کی قبر پہ پہنچی ہے، کہا سجاد کہاں قبر، کہا یہ قبر ہے، کہا پھپیا یہی قبر ہے، کہا سجاد یاد کرو میرا عباس اتنا بہادر تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا گھوڑا چلتا تھا، عباس کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے، تو مجھے اصغر کی قبر دکھا رہا ہے، میرے بھائی کی قبر کہاں ہے، میرے عباس کی، یہی میرے چچا کی قبر ہے، آپ نے خیموں سے ودا ہوتے وقت دیکھا تھا، اس وقت نہیں دیکھا، بابا چھوڑ کے چلے گئے، بازو کٹ گیا تھا، سر تن سے جدا ہو گیا تھا، کچھ تلوار لے کے دادا کی دشمنی نکالنے چچا کی لاش پہ آ گئے، لاش پہ آنے کے بعد اللہ مجھے ہمت دے میں یہ جملہ کہہ سکوں، چچا کی لاش پہ تلوار مارتے رہے، خدا آپ کو کوئی غم نہیں۔ جب ام البنین زیارت کے لیے آئی ہے نا، ام البنین نے محمد باقر سے پوچھا بتاؤ میرے بیٹے کی قبر کہاں ہے، محمد باقر عباس کی قبر کو لے کے پہنچے ہیں، کہا ام البنین کہتی ہے محمد باقر میں آپ سے علی اصغر کی خبر نہیں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا عباس کہاں ہے، دادی یہی قبر ہے،
کہا میرے عباس کی قبر اتنی چھوٹی بنائی کیوں؟ کہا بابا کو جتنا ملا بابا نے دفن کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ قافلہ عزیزو جب زندان میں سر آنے لگے، سارے راستے سفر میں سکینہ نے چچا کو یاد کیا. ہر منزل پہ اپنے چچا کو یاد کرتی تھی. جب بھی شمر تماچے لگاتا تھا، بی بی چچا چچا عباس کو یاد کر کے آواز دیتی رہی. زندان میں جب سر آیا ہے، سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں مجھے میرے چچا کا سر دے دو، کچھ دیر کے لیے چچا کا سر دے دو. سر کو لیا، چھوٹی سی خبر کی طرف آئے. سکینہ دیکھو کون آیا ہے، سکینہ دیکھو چچا ملنے آ گئے. عباس کے سر کو چچا سے کہا ہے چچا میری بہن نے آپ کو بہت یاد کیا ہے. اے چچا ایک مرتبہ عباس کے سر کو قبر سکینہ پہ رکھا، سر کا رکھنا تھا، عباس کا سر تڑپنے لگا، آواز آگے آنے لگی اے سجاد مجھے قبر سکینہ سے اٹھا لو. اے سجاد چچا بھتیجی سے شرمندہ ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزانو جب بیویاں مدینے آ گئی، یہ قافلہ مدینے آ گیا، بشیر ابن جزلم مدینے میں مرثیہ پڑھتا ہوا روضہ رسول کی طرف بڑھ رہا ہے. مولا عباس کے بیٹے کا نام فضل انتظار میں تھے. دادی نے ایک کرتا سیا تھا. دادی سے کہتے تھے کہ دادی جب بابا آ جائیں گے میں یہ کرتا اس وقت پہنوں گا، اپنے بابا کو دکھاؤں گا. خبر تھی کہ کوئی قافلہ آ رہا. فضل انتظار کرتے رہتے تھے. بشیر سے پوچھا کہ کیا میرا بابا آ رہا ہے؟ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں. بشیر کہتا ہے بیٹا آپ کا بابا واپس نہیں آئے گا. روتے ہوئے فضل میں سارے مسائل مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، مختصر کر کے. فضل روتے ہوئے دادی کے پاس ہے. دادی اب میں یہ کرتا کبھی نہیں پہنوں گا، میں ابھی کرتا کبھی نہیں پہنوں گا. وہ بشیر آیا ہے کہہ رہا ہے اب میرا بابا نہیں آئے گا. ام البنین نے فضل کا ہاتھ پکڑا، حجاب کیا، پردہ کیا، مسجد کے کونے سے کھڑی ہو کے آواز دے کے کہتی ہے بشیر کون حسین مارا گیا ہے؟ کس حسین کی خبر سنا رہا ہے؟ کون سا حسین؟ کہا بی بی حسین ابن علی، زہرا کا حسین. کہا بشیر خبردار ایسا نہ کہہ، میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجا ہے. بشیر کہتا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں. کہا بی بی پہلے آپ اپنے عباس کا پرسہ لے لیجیے، آپ کا عباس مارا گیا. ام البنین کہتی ہے بشیر ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں مانتی میرا عباس مارا گیا. کہا بی بی آپ کے عباس کے سر میں غرز لگی. کہا بشیر میں نہیں مانتی، میرے عباس کے سر میں غرز لگے اور میرا عباس روک نہ پائے. میرے عباس کے سر میں غرز لگے اور عباس روک نہ پائے، یہ ناممکن ہے بشیر، میں نہیں مانتی. کہا بی بی روکتے کیسے؟ عباس کے بازو کٹ گئے تھے، یہ کہنا تھا. ام البنین کے ہاتھوں سے آسا چھوٹ گیا، خاک پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی بشیر اب میں مان گئی میرا عباس. قبر سیدہ پہ پہنچی، بی بی میں شرمندہ نہیں، شہزادی میں شرمندہ نہیں. میرے عباس نے وفا کی، میرے 4 بیٹے تھے، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں رہی. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس